السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے ابھی جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی اور مطلب سمجھنے اور سمجھانے سے قبل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس نام میں اپنے غلامی کا سچا اور پکا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، کہ رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، کہ ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، تو دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس مبارک محفل میں علماء عاملین کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ اس سے قبل کہ میں آیت کا ترجمہ کر دوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ بغیر عمل کے علم بیکار ہے، اس لیے میں نے علماء عاملین کا لفظ عرض کیا ہے۔ اپنے علم پر عمل کرنے والا درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے، اور اگر علم نہیں تو انسان خدا کی شناخت بھی نہیں کر سکتا۔ علم اور عمل یعنی کہ شریعت اور طریقت کی صحیح لازم اور ملزوم ہے۔ جس طرح جسم اور روح، جسم بغیر روح کے بیکار ہے، مردہ ہے، اسی طرح علم بغیر عمل کے اور شریعت بغیر طریقت کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہماری اس تمہید میں تین باتیں سامنے آئیں۔ نمبر ایک، بے علم صوفی لوگ، ایسے لوگ جو شریعت کا علم نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو صوفی کہلواتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق سورہ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا کبھی جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاہل صوفی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 20 پر ہے کہ فَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یعنی کیسے لوگ جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لباس کو صوفیانہ زیب تک کرتے ہیں لیکن علماء کے خلاف ہر وقت اظہار اگلتے رہتے ہیں، اپنی جاہلانہ گفتگو کو حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے صوفیہ کرام کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی تحقیق کے لیے کہا کرتے ہیں کہ دیکھیے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علمو بس کری ہوں یار ابو عرف تیرے درکار۔ حالانکہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ایک عالم عامل تھے، پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہی وہ جاہل صوفی ہے جو بغیر علم کا فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہو گے اور دوسرے بھی گمراہ ہو گے۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاش کہ پورے عالم میں جتنے عالم ہیں وہ سب عالم میں باعمل ہو جائے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری بات شریعت کیا ہے؟ قرآن اور اس کے امر و نواہی سب شریعت ہے۔ اگر کسی کو علوم قرآن سے آگاہی نہیں، علوم قرآن کو جانتا ہی نہیں تو عالم شریعت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب عالم شریعت نہیں تو رہبر شریعت اور ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری بات طریقت کیا ہے؟ قرآن اور اس کے امر و نواہی پر میرے آقا نے جو عمل فرمایا اسے سنت کہا جاتا ہے، اسی سنت کو اپنانے والا عالم طریقت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم سنت کو ترک کرتا چلا جا رہا ہو، سنت سے دور ہوتا جا رہا ہو، کہ عالم طریقت کیوں کر ہو سکتا ہے اور رہبر شریعت بھی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، یعنی کہ اللہ نے جن کو علم دیا اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ پتہ چلا
کا ذریعہ ایمان اور علم ہے. ایک ایماندار شخص عالم نادر مفلس اللہ کیوں نہ ہو لیکن اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کافی رئیسوں سے بھی زیادہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج 14ویں صدی کے اندر 15ویں صدی کے اندر آج کا معاشرہ جسے سب سے نیچے کا مقام دیتا ہے تو میرا اللہ اس کو سب سے اوپر کا مقام دیتا ہے کہ میرے دین کا سپاہی ہے, میرے دین کا محافظ ہے, میرے دین کے نگہبان ہے. ان ضلالت کی باتوں میں, ان گمراہی کی بستیوں میں ایک عالم دین کی آواز کو بلند کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر کیوں نہ میں اس کے درجات کو بلند کروں. والذین اوتوا العلم درجات. جب ساری دنیا کے لوگ دین کی آواز پر کان تک نہیں کرتے, ایک عالم دین کی آواز کو بلند کرتا ہے. صبح و شام دین کی بات, شب و روز دین کی بات, آنے بہانے دین کی بات, محفل و قیام میں دین کی بات. آخر کیوں لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کی بات کرتا ہے, لوگ تنفر کرتے ہیں کہ یہ دین کی بات کرتا ہے, لوگ مولوی ملا کہہ کر تحقیر کرتے ہیں یہ دین کی بات کیا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کو اس کے اوپر پیار آتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. ادھر انگلیاں اٹھی تو ادھر درجے بلند ہوا, ادھر اشارے نفرت ہوا ادھر درجے بلند ہوا, ادھر تحقیر ہوئی ادھر درجے بلند ہوا. تو شاعر بھی کیا خوب کہتے ہیں کہ تندئی باب مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. والذین اوتوا العلم درجات. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ تم رات کو لائٹ کیوں جلاتے ہو اور دن میں لائٹ کیوں نہیں جلاتے تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اندھیرا رات کو ہوتا ہے اور لائٹ کی ضرورت اندھیروں میں ہوا کرتی ہے کیونکہ اندھیروں میں جتنی روشنی بلند ہوگی اتنی زیادہ روشنی پھیلے گی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لیے کہا گیا کہ تم جہالت کے اندھیرے میں ہو اور علم نور, علم نور ہے. ایک عالم اپنے علم کے نور سے جہالت کے اندھیروں میں روشنی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر اس میں جتنے اس کے درجے بلند کرو گا یہ جتنا بلند ہوگا روشنی اتنی زیادہ پھیلے گی. کیونکہ والذین اوتوا العلم درجات. اور ایک دوسری وجہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں صرف عالم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جن کے دل میں خوف خدا ہو تو ان کے لیے فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے ان کے لیے دو جنتیں, چودھری صاحب کے لیے ایک جنت, مرزا صاحب کے لیے ایک جنت, وزیر کے لیے ایک جنت, بادشاہ وقت کے لیے ایک جنت, لیکن ایک دین کے خادم کے لیے, دین کے محافظ کے لیے, دین کے نگہبان کے لیے, خوف خدا والوں کے لیے دو جنتیں. اور تو عالم کے درجات کسی دنیا دار نے بلند نہیں کیے, عالم کے درجات کسی امیر نے بلند نہیں کیے, عالم کے درجات کسی بادشاہ نے بلند نہیں کیے, عالم کے درجات کسی بادشاہ وقت نے بلند نہیں کیے. کیونکہ یہ لوگ جس کے درجے کو بلند کرتے ہیں اس کو نیچا بھی گرا دیتے ہیں. عالم کے درجات تو ذات مقدس نے بیان کیے, عالم کے درجات تو ذات مقدس نے بلند کیے جو کچھ فرمائے لا تبدیل لکلمات, نہیں بدلتی مگر اللہ کی بات. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج 14ویں صدی کے اندر 15ویں صدی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو چکے جو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ من دون اللہ. انبیاء کرام کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں, کہتے ہیں داتا ہجویری من دون اللہ ہے, صابر کلیہ من دون اللہ ہے, خواجہ اجمیری من دون اللہ. تو میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں اگر یہ سب من دون اللہ ہوتے, انبیاء اللہ من دون اللہ ہوتے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریم موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت خضر علیہ السلام کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجتا, ان کو سوال کرنے کے لیے بھیجتا. اس واقعے کی تفصیل کچھ ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب فرما رہے تھے تو کسی نے آپ سے سوال کیا اے کلیم اللہ, اے موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم سب سے بڑا عالم میں ہوں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک میرا بندہ ہے تجھ سے بھی بڑا عالم ہے, جو تجھ سے بھی بڑا جاننے والا ہے, تو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کون ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر چلو اور جہاں پر یہ مچھلی غائب ہو جائے وہاں پر میرے اس بندے کی قیامگاہ ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ میں لے کر چلے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے مجمع بحر ہے, وہاں پر
پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور حضرت یوشع بن نون جھانکتے رہے. جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھانکے تو آپ نے واپس سفر شروع کیا. جب آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جوان ساتھی، اے یوشع بن نون، لاؤ ہمارا صبح کا ناشتہ، ہمیں ضرور اس سفر میں بڑی مشقتیں اٹھانے پڑی. تو حضرت یوشع بن نون فرمانے لگے اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، وہ مچھلی تو وہیں پہ غائب ہو گئی جہاں پر آپ نے آرام فرمایا تھا. تو یہاں تک تو دو اہم مسئلے معلوم ہوئے. نمبر ایک کہ جس مقام کو، جس جگہ کو اللہ کے سلیکٹڈ بندے، اللہ کے مخصوص بندوں سے نسبت ہوتی ہے، وہاں تو باذن اللہ مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں. وہ مچھلی جو زندہ ہو چکی تھی، جو مردہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مردہ مچھلی لے کر ساتھ میں چلے، اور جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کی قیام گاہ پر، حضرت خضر علیہ السلام کی جگہ پر پہنچی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. اور دوسری بات کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں وہ خود نہیں بھولتے بلکہ ان کو مصلحت کے تحت سوا کرایا جاتا ہے. جس سے اللہ کے حبیب غائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جب اللہ چاہے. تو یہاں سے بیوقوف کو رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، جیسے ہم بھولتے ہیں ویسے نبی بھی بھولتے ہیں. اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی جگہ 2 پر سلام پھیر دیا. جب حضور نے 4 کی جگہ 2 پر سلام پھیرا تو صحابہ نے یہ کہا تھا حضور آپ بھول گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور بھولے ہو، بلکہ صحابہ نے یہ عرض کیا اے اللہ کے نبی، اے اللہ، اے رسول اللہ، کیا آپ بھول گئے ہو یا پھر نمازیں کم ہو گئی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور بھولے ہو، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نمازیں کم ہو گئی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نمازیں کم ہوئی ہے، بلکہ افعال نبوت تعلیم امت کے لیے ہوا کرتے ہیں. اس لیے یہ بتانا تھا امت اگر بھول جائے تو کیسے بھی کر کے نماز ختم کرے، اور اس کی تعلیم سدہ صحب بتایا گیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آئیے معلوم کرتے ہیں اہل ذکر کون ہے. آپ میں سے جو بھی عربی زبان سے واقف ہے وہ تو جانتے ہوں گے کہ اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، جسے اہل مال والا، اہل بیت گھر والا، ایسے اہل ذکر والا. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر، کہ ہم نے ذکر یعنی کہ قرآن کو نازل کیا. اہل ذکر مطلب قرآن والوں کو فرمایا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب غریب نواز ہندوستان میں آئے، جب غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلانا شروع کیا تو پرتھوی راج چوہان اس بات سے پریشان تھا کہ اگر غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلانے لگے گے تو ہندوستان میں اسلامیت پھیل جائے گی، ایمانیت پھیل جائے گی. تو پرتھوی راج چوہان نے لاکھوں جنتر منتر کیے، مگر غریب نواز نے بڑے صبر و تحمل سے اس ظلم و تشدد کو برداشت کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ پرتھوی راج چوہان نے میٹنگ بلائی، وزیروں کے پاس مشورہ کیا کہ کیسے بھی کر کے غریب نواز کو ہندوستان سے نکال دیا جائے، اسے پہ کیسے بھی کر کے یہاں سے نکال دیا جائے. تو وزیروں نے یہ مشورہ دیا، کسی نے وہ مشورہ دیا، لیکن وزیروں میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا بادشاہ یہ مسئلہ مجھ پر چھوڑ دیجیے، میں حل کر لوں گا. تو بادشاہ نے کہا تو کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ رات کو ایک میدان میں سارے ہندوؤں کو جمع کر دینا اور وہیں پہ سب تماشا دیکھ لینا. تو فطرت یہ کہتی ہے کہ تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والوں. رات کا وقت ہے، وزیر نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تو بڑی حسینہ ہے، تو بڑی جمیلہ ہے، یہ اتنے سونے کے زیورات لے، اس سے تو لگ جائے گی، اس سے زرق برق لباس پہن کر غریب نواز کے پاس جا اور اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر لے، ان کے دل کو پھیر دے. بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں ان کے دل کو پھیر دوں گی. اور وزیر نے کہا میں تمہارے ساتھ 10 20 گھنٹے بھی بھیجوں گا، جب وہ تمہارے اوپر حملہ کرے، جب اس کا دل تمہاری طرف مائل آ جائے تو تم چلانا تاکہ یہ لوگ ہمیں خبر کر دے. تو کہا ٹھیک ہے. رات کا وقت ہے، سارے ہندو میدان میں جمع ہے اور وہ مجتمعوں کے ساتھ وہ بیٹی چل پڑی. جب غریب نواز کے پاس پہنچی تو دیکھتے کہ غریب نواز اس وقت عبادت الہی میں مصروف تھے. جب غریب نواز کے پاس جا کر وہ بیٹھ گئی، 1 رات، دوسری 2 رات، 10 رات، 40 راتیں گزر گئی. بیٹی غصے میں آ کر کہنے لگی بابا تو عجیب مرد ہے، تمہیں دیکھتا ہی نہیں، اگر کوئی دوسرا مرد ہوتا تو ایک ہی رات میں پھسل جاتا، لیکن تو نے 40 رات تک میرے سامنے دیکھا ہی نہیں. تو اس وقت غریب نواز نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں مدینے والے کا حسن بسا ہو وہ اپنے ایمان کا سودا کسی کے حسن کے اوپر نہیں کرتا. تو غریب نواز کی کلائی، اس بیٹی نے کلائی موڑ دی اور کہنے لگی بابا میرے سامنے دیکھتا ہے یا نہیں؟ میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، میں کوئی عام بیٹی نہیں ہوں، بلکہ وزیر زادی ہوں.
تجھے دیکھنے کے لیے اچھے اچھے شہزادے ترستے ہیں اور تجھے دیکھتا ہی نہیں. تو پھر غریب نواز کی طرف کلائیں موڑی تو غریب نواز کہنے لگی کہ بابا میرے سامنے دیکھتا ہے نہیں ورنہ تمہیں قتل کروا دوں گی مروا دوں گی. تو اس کو غریب نواز نے فرمایا کہ بیٹی میرے نبی کے عاشق مرا نہیں کرتے. تو بیٹی پکار اٹھی بابا وہ کون سا نبی ہے جن کے عاشق مرا نہیں کرتے, وہ کون سا نبی ہے جو اپنے عاشقوں کو مرنے نہیں دیتا. تو غریب نواز نے فرمایا بیٹی میرے نبی کو دیکھنا چاہتی ہے؟ بیٹی نے کہا ہاں بابا میں تمہارے نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو کہا ٹھیک ہے آنکھیں بند کر دے. جب میرے حضور نے جب غریب نواز نے فرمایا میرے نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں, ہاں میں تمہارے نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو غریب نواز نے فرمایا تیرا نبی وہ نبی ہے جن کا چہرہ والضحا, جن کی زلف عنبری واللیل, جن کی پیشانی تہا, جن کی آنکھیں مازاغ البصر وما طغى, جن کی سیر من اللہ, جن کی گفتگو مع اللہ, جن کو دیکھے تو یاد آئے اللہ. غریب نواز نے فرمایا آنکھیں بند کر لے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی تو بیٹی پکار اٹھی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور حسن یوسف پہ فدا فقط زلیخا تھی, آپ کے روئے روشن پر فدا ساری خدائی ہے. اور بیٹی نے جب حضور کا دیدار کیا تو پکار اٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے دیوانوں یہی ہے اولیاء اللہ. ولی کہتے ہیں اسے جو پرخار وادیوں پر نگاہ شفقت ڈالے تو لالا زار بن جائے. ولی کہتے ہیں اسے جو دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے, دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے. یہی ہے علماء عاملین. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم بھی سمجھے, لباس صوفیہ بھی پہنے اور در در پر جا کے شکر پروری کرتا پھرے تو عالم ربانی نہیں ہو سکتا بلکہ علماء سو میں سے ہے. اور سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس علم ہوتا ہے اور نہ عمل اور نہ شریعت ہوتی ہے اور نہ طریقت. اس سے لوگ اہل سنت والجماعت کا بدنامی کا سبب بنتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص کر کے علماء عاملین کے غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء سود بستری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.